وہ یونیورسٹی سے واپس آ کر تھوڑی دیر سوئی تھی، پھر اٹھ کر وہ اپنی اسائنمنٹ بنانے لگی۔ بیڈ پر اس کی کتابیں پھیلی تھی اور اس کا قلم تیزی سے فائل پر چل رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔ نازلی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو نیلی آنکھوں میں حیرت جاگی تھی۔ سامنے ہی تنی گردن کے ساتھ تیار سی ساڑی میں ملبوس امتل افندی کھڑی تھی۔ نازلی کو اپنی آنکھوں پر یقین آیا کیونکہ وہ زندگی میں پہلی بار اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بڑی اماں آئے نا آپ؟ وہ ان کی طرف بڑھ کر بولی۔ امتل افندی آہستہ سے ساڑی کا پلو سنبھالتی اندر داخل ہوئی۔ آپ بیٹھے نا پلیز، نازلی نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ انہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے بہت خوشی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں بس تم سے ایک بات کرنے آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولی۔ جی بڑی ماما بتائیں نا۔ وہ دراصل شام کو گھر میں ایک فنکشن ہے تو تم تابین کے ساتھ پارلر چلی جانا تیار ہونے کے لیے۔ اب کی بار وہ نرمی سے بولی۔ ان کے نرم انداز پر نازلی کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی۔ نازلی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اسے لگا تھا کہ معمول کی طرح ہی کوئی پارٹی وغیرہ ہوگی، اس لیے اس نے مزید کچھ نہ پوچھا، پر ہاں اسے حیرت ضرور ہوئی تھی کہ آج سے پہلے تو اسے کسی پارٹی کا علم تک نہیں ہونے دیا جاتا تھا، پر آج بڑی ماما خود اسے بتانے بلکہ تابین کے ساتھ جانے کا بول رہی تھی۔ کیا واقعی اس کا یقین ٹھیک تھا کہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا ایسا ہی ہونے جا رہا تھا؟ اور ہاں، نیچے لالا لوگ آئے ہیں، آ کر ان سے بھی مل لینا۔ امتل افندی مدھم سا مسکرا کر بولی تو نازلی بے ہوش ہونے کو تھی کہ آج یہ کیا جادو ہو رہا تھا۔ اس نے حیرت سے ہاں میں سر ہلایا۔ تم تیار ہو کر آ جاؤ، اوکے؟ امتل افندی کہہ کر جانے کے لیے پلٹی تھی، تبھی نازلی نے ایک دم پکارا، بڑی ماما۔ اس کے پکارنے پر انہوں نے رک کر اسے دیکھا۔ بابا جان کب تک واپس آئیں گے؟ اس نے ہاتھ مسل کر مدھم آواز میں پوچھا۔ وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ بابا جان کب آئیں گے تاکہ وہ خود کو ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر سکے۔ فنکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ پہنچ جائیں گے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نازلی کے لبوں پر مسکراہٹ چمک اٹھی تھی۔ اسے یقین سا ہونے لگا تھا کہ کل جو اس کے دل میں امید جاگی تھی وہ شاید سچ کا روپ دھارنے والی تھی۔ اسے لگا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکرا کر الماری کی طرف بڑھی تاکہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے جائے۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہاں امتل افندی کے ساتھ بابا صاحب، بی بی جان، جمال آغا اور بلاول بیٹھے تھے۔ نازلی نے آگے بڑھ کر سب کو سلام کیا۔ بابا صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بلاول بھی آج اس سے خوش اخلاقی سے ملا تھا۔ جمال آغا تو آج تمیز کے دائرے میں تھا، شاید گھر والوں کی موجودگی کی وجہ سے ایسا ہی تھا۔ نازلی نے حیرت سے سب کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھا تو وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ یہاں ہو میرا بچہ، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ بی بی جان نے اسے اپنی طرف بلایا تو نازلی مسکرا کر ان کی طرف بڑھی۔ وہ ان سب سے الگ بہت اچھی خاتون تھی۔ نازلی ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد تیار سی تابین بھی وہاں چلی آئی اور سب کو سلام کر کے نازلی کی طرف پلٹی۔ نازلی چلو، بہت سے کام ہے اور وقت بہت کم ہے، وہ اجلت سے بولی تو نازلی اسے دیکھ کر سوچنے لگی۔ اسے لگا کہ وہ آج کوئی بڑا فنکشن ہے جو تابین کو بھی فکر ہو رہی تھی۔ تبھی نازلی نے مسکرا کر کہا، اچھا بی بی جان، میں چلتی ہوں پھر۔ ہاں ہاں بیٹا جاؤ۔ بی بی جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو نازلی خاموشی سے اٹھ کر تابین کی طرف بڑھی۔ اوکے ماما، ہم جا رہے ہیں، پہلے بوتیک جائیں گے اور پھر پارلر، باقی یہاں کا کام آپ سنبھال لیجیے گا۔ تابین نے ماں کو دیکھ کر کہا تو وہ بولی، ڈونٹ وری ڈارلنگ، تم لوگ جاؤ، میں اور جمال یہاں کا کام سب کچھ دیکھ لیں گے۔ امتل افندی نے مسکرا کر جمال آغا کو دیکھا جس نے جواب میں سر کو خم دیا تھا۔ نازلی نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا، پھر تابین کے اشارہ کرنے پر سر جھٹک کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جمال آغا نے سر اٹھا کر نازلی کی پشت کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ پھیلنے لگی تھی۔ میں صرف تمہاری وجہ سے یہ سب کر رہی ہوں جمال، ورنہ یہ لڑکی مجھے زہر سے کم نہیں لگتی۔ ان کی جاتے ہی امتل افندی نے جمال آغا کو دیکھ کر آہستہ آواز میں کہا، پھپھو اب اسے سوتیلی بیٹی نہیں بلکہ ہونے والی بہو کی نظر سے دیکھیں۔ وہ کمندگی سے مسکرا کر بولا۔ تبھی بابا صاحب نے بیٹے کو دیکھ کر اسپاٹ انداز میں پوچھا، کیا تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور لڑکی نہیں ملی تھی؟ بابا صاحب فی الحال اس لڑکی کا ملنا بہت ضروری ہے، آپ سب کچھ جانتے تو ہیں۔ وہ پورے اسرار انداز میں بول کر باپ کو دیکھنے لگا تو باپ کے لبوں پر اتنے وقت میں پہلی بار ایک مسکراہٹ پھیلی تھی۔ جانتا ہوں،
اور مجھے فخر ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ جمال آقا نے شرارت سے پوچھا، ویسے بابا صاحب بہو پیاری تو ہے نا؟ ہاں بالکل، لاکھوں میں ایک ہے۔ بابا صاحب نے بیٹے کا شانہ تھپک کر کھلے دل سے تعریف کی۔ پیاری تو وہ واقعی تھی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ امطلا فندی نے نازلی کی تعریف سن کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ پہلے تو جب جمال آقا نے ان سے نازلی کے رشتے کی بات کی تو تب وہ بالکل راضی نہ تھی، پر جب بابا صاحب نے ان سے جمال آقا کے لیے تابین کا رشتہ مانگا تو وہ پریشانی میں آ گئی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی پسند سے واقف تھی اور انہیں معلوم تھا کہ وہ ہاشم خان کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی قبول کبھی نہیں کرے گی۔ اسی لیے امطلا فندی نے اپنی بیٹی کو اس سب سے نکالنے کے لیے جمال آقا کے ساتھ مل کر بابا صاحب کو نازلی اور جمال آقا کے رشتے کے لیے منایا۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ جمال آقا ہاشم خان کو مات دینے کے لیے نازلی سے رشتہ جوڑنا چاہتا تھا۔ خیر اگر اسے انہیں معلوم ہوتا بھی تو وہ کون سا نازلی کی خیر خواہ تھی جو اسے بچا لیتی، انہیں تو بس اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ نازلی اور جمال آقا کے رشتے سے انہوں نے ایک طرف اپنی بیٹی کو بچا لیا تھا اور دوسری طرف اپنے بھائی کی ناراضگی سے بھی اپنے دامن کو بچا دیا تھا۔ منگنی کی بات طے ہونے سے پہلے ہی جمال آقا نے بابا صاحب کو سب کچھ سچ بتا دیا کہ نازلی ہاشم خان کی محبت ہے اور وہ نازلی سے شادی کر کے اسے تکلیف سے دوچار کر کے ہاشم خان کو پل پل مرتے دیکھنا چاہتا ہے، وہ اسے دکھ سے تڑپتے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی اس بات پر بابا صاحب بھی مان گئے تھے۔ آخر وہ خود بھی تو جمال آقا جیسے خود پسند اور حاسد انسان تھے، پھر وہ خان بابا کے بیٹے کو کیسے بخش دیتے؟ جب قدرت نے ایک اتنا اچھا موقع ان کے سامنے رکھا تو وہ اسے کیوں نہ استعمال کرتے؟ حسن افندی بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے۔ امطلا افندی نے فون پر ہی ان سے اس رشتے کی بات کی۔ پہلے تو وہ نہ مانے، پھر امطلا افندی کے کہنے پر کہ اس رشتے میں نازلی کی رضامندی ہے تو انہوں نے ہاں کر دی تھی، کیونکہ وہ کئی بار نازلی اور جمال آقا کو ساتھ دیکھ چکے تھے۔ تب تو ان کے دل میں ایسا کوئی خیال نہ آیا، پر امطلا افندی کی باتوں سے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ شاید نازلی اور جمال آقا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ امطلا افندی نے انہیں نازلی اور جمال آقا کی منگنی کے لیے بھی منا لیا تھا۔ اب انہیں کیا اعتراض ہوتا؟ اگر ان کی بیٹی خوش تھی تو وہ بھی مان گئے تھے، اور یوں آج ان کی منگنی کا دن رکھا گیا تھا۔ پر حسن افندی نے یہاں بھی غلطی کر ڈالی۔ وہ اتنے بڑے فیصلے سے پہلے ایک بار بھی بیٹی سے بات نہ کر سکے۔ وہ اس سے پوچھ نہ سکے کہ کیا واقعی وہ جمال آقا سے رشتہ جوڑنا چاہتی ہے کہ نہیں۔ ان کے بزنس سے ان کو اتنا مصروف کر رکھا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹی سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ ان سبھی معاملات سے امطلا افندی نے نازلی کو انجان رکھا۔ ان کی نظر میں اسے بتانا ضروری نہ تھا، وہ ہاں کرتی یا نہ، پر اس کی منگنی تو جمال آقا سے آج ہونی ہی تھی اور یہ بات وہ طے کر چکی تھی۔ دوسری طرف جمال آقا بھی اچانک نازلی سے منگنی کر کے ہاشم کے سر پر ایک بم پھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ سبھی اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے، پر جس کی زندگی داؤ پر لگائی جا رہی تھی اسے سرے سے اس بات کی خبر ہی نہ تھی۔ وہ تو خوش تھی کہ آج کئی سال بعد اس کی بڑی ماما نے اس سے اتنے اچھے انداز میں بات کی تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا، تبھی خوشی خوشی وہ تابین کے ساتھ چل دی تھی۔ وہ لوگ تابین کے بوتیک میں داخل ہوئی۔ روشنیوں سے جگمگ کرتا انتہائی خوبصورت اور بڑا بوتیک تھا وہ، جہاں ہر طرف خوبصورت ڈریسز بہار دکھا رہے تھے۔ نازلی ارد گرد نظریں دوڑانے لگی۔ وہ پہلے بھی یہاں 2-3 مرتبہ آ چکی تھی اور ہر بار وہ بوتیک سے اپنے نئے انداز کی وجہ سے اسے پہلے سے زیادہ حیران کرتا۔ اسے اپنی بہن پر فخر ہونے لگتا تھا جو اس کام کو اتنے اچھے سے مینج کر رہی تھی۔ وہاں اچانک تابین کی موجودگی کی وجہ سے تمام سٹاف الرٹ ہو گیا۔ تابین نے بے نیازی سے نازلی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو نازلی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کے چہرے پر خود بخود مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے اپنی بہن کے ساتھ یہاں آنا اچھا لگا تھا۔ تابین نے کپڑوں کے ریک کے سامنے رکی تو نازلی بھی رک کر ایک سے ایک خوبصورت ڈریس کو دیکھنے لگی۔ یہ دیکھو نازلی، یہ تم پر بہت سوٹ کرے گا۔ تابین نے ایک سترنگی لہنگا شرٹ نازلی کے سامنے کیا۔ وہ آنکھوں کو حیران کر دینے والا تھا۔ دھنک کے خوبصورت رنگوں کا مکسچر جس پر بہت خوبصورتی سے نازک موتیوں کا کام ہوا تھا، وہ بہت اچھا تھا، پر کسی بھی عام پارٹی یا فنکشن میں پہنے جانے والا ڈریس بالکل نہ تھا۔ تبھی نازلی نے حیرت سے تابین کو دیکھا اور بولی، مگر آپ ہی اتنے کام والا ڈریس میں نے کیا کرنا ہے؟ کوئی سمپل سا ٹھیک رہے گا نا؟ وہ مدھم آواز میں بولی، ارے نہیں، آج تو تمہارے لیے اسپیشل ڈے ہے نا، تو اس حساب سے یہ ڈریس تمہارے لیے بالکل پرفیکٹ ہے ڈارلنگ۔ تابین مسکرا کر کہتی ڈریس کا کام دیکھنے لگی تو وہ بولی، کیسا اسپیشل ڈے؟ میں سمجھی نہیں۔ نازلی نے اسے سوالی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، پر وہ ڈریس کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ ارے یہ کیسا سوال ہے بھائی؟ تو کیا تمہیں نہیں پتا کہ آج تمہاری انگیجمنٹ ہے؟
تابین نے شرارت سے ہنس کر ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر پلٹ کر اپنے لیے ڈریس دیکھنے لگی، جبکہ نازلی کی نظروں کے سامنے سارا بوتیک گھومنے لگا۔ اس نے کامتی آواز میں پوچھا، انگیجمنٹ؟ لیکن کس سے؟ اور کون ہوگا؟ وہی ہے نا تمہارا دیوانہ جمال آغا۔ مصروف سے انداز میں بات ختم کر کے وہ ہنسنے لگی اور پھر ایک نظر اس پر ڈال کر بولی، چلو پھر یہ ڈریس ڈن ہے، میں پیک کروا رہی ہوں۔ تابین اپنی بات کہہ کر وہاں سے دوسری طرف بڑھ گئی، جبکہ نازلی تو بت بنی وہیں کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا، اس کا دل تھم کر چلنے لگا۔ یہ اچانک ہو کیا رہا تھا؟ اس کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ وہ لڑکھڑائی تو پلٹ کر واپس آتی تابین نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تابین کے لہجے میں پریشانی تھی۔ نازلی نے سر جھکا کر مدھم آواز میں کہا، آپ ہی، مجھے گھر جانا ہے۔ واٹ؟ ابھی کہاں گھر؟ ابھی تو ہم نے پارلر جانا ہے۔ تم یہاں چلو بیٹھو، میں پانی لاتی ہوں۔ تابین دو ٹوک انداز میں کہتی اسے ایک طرف کر کے کرسی پر بٹھا کر پانی لینے چلی گئی۔ نازلی کی تو جان جانے لگی۔ وہ تابین کو کیسے بتائے کہ وہ یہاں رک نہیں سکتی، اسے یہ نہیں کرنی تھی یہ منگنی۔ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، اب وہ کیا کرے، کس طرح اس عذاب سے نکلے؟ تابین نے پانی کے گلاس اس کے سامنے کیا، جسے اس نے کامتے ہاتھوں سے تھام لیا۔ خود کو کسی طرح سنبھال کر پانی کے 2 گھونٹ بھرے۔ اسے کسی طرح اس وقت اس عذاب سے نکلنا تھا، پر وہ کیسے؟ وہ دونوں بوتیک سے نکل کر کار میں بیٹھی۔ تابین نے کار آگے بڑھا دی۔ نازلی روڈ کو مسلسل گھورتی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کیا وہ اس شخص کو بتا دے؟ پر کیسے؟ وہ تو اپنا سیل فون بھی ساتھ نہیں لائی تھی، اور تابین سے موبائل لینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی ان کی کار جھٹکے سے رکی۔ وہ اس وقت پارلر کے سامنے تھی۔ تابین اسے لیے پارلر میں داخل ہوئی، جو کہ تابین کی ہی کسی دوست کا تھا۔ اندر جانے کی تھوڑی دیر بعد نازلی کو آرڈر دیا گیا کہ وہ 7 رنگی لہنگا پہنے۔ اس نے خاموشی سے وہ پہن لیا۔ جب وہ چینجنگ روم سے باہر نکلی تو تابین اور اس کی دوست نے خوب تعریف کی اس کی، پر نازلی کو تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ وہ کرسی پر آ کر بیٹھی، پھر اسے تیار کیا جانے لگا۔ وہ بالکل روبوٹک انداز میں ان کی ہدایات پر عمل کرتی جا رہی تھی۔ اس کا دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ کیا وہ بابا چند سے بات کرے یا آنی سے؟ پر وہ انہیں سچ کیسے بتا پائے گی کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے؟ کیا وہ اس شخص کو بتا دے؟ پھر وہ جو کرے گا اس میں بھی تو اس کی بھلائی نہیں ہوگی نا۔ وہ تو جیسے کسی جہنم میں پھنس چکی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اسے کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں برسنے کے لیے بےتاب تھی، پر اس نے اپنے آنسو پر کنٹرول کیے رکھا۔ وہ یہاں سب کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسے تیار کیا جا چکا تھا۔ تابین کے کہنے پر اس کا میک اپ ہلکا رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی معصومیت میں 4 چاند لگے تھے۔ بالوں کا پیچھے کی طرف کر کے ایک جوڑا بنایا گیا تھا اور سر پر دوپٹہ اڑا دیا گیا تھا۔ نازک جیولری اور دھنک رنگ لہنگا شرٹ میں وہ بالکل کسی مغلیہ شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ تابین نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولی، اف، جمال آغا تو تمہیں دیکھ کر آج مر ہی مٹے گا۔ اس نے شرارت سے سرگوشی کرتے ہوئے نازلی کا ہاتھ پکڑ کر اسے شیشے کے سامنے کھڑا کیا تو اس کی بات پر نازلی کا دل ڈوب سا گیا۔ اسے اپنی چاروں طرف اندھیرا بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ارے نظر اٹھا کر تو دیکھو خود کو۔ تابین نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اوپر اٹھائی تو شیشے میں نازلی نے اپنا سراپا دیکھا۔ اسے اپنا آپ کوئی پرایا سا لگا تھا۔ کون تھی یہ لڑکی جو بظاہر تو جگمگ کر رہی تھی، جس کا وجود چمک رہا تھا، پر اس کی روح اندھیروں میں گھری تھی، جیسے اسے کسی نے قید کر رکھا ہو۔ اسے آئینے میں وہ شہزادی نازلی نظر نہ آئی، بلکہ اسے تنہا روتی ہوئی گھائل سی نازلی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کتنے ہی پل خود کو دیکھی گئی، پھر تابین کے پکارنے پر ہوش میں آئی، ناز چلو، بہت دیر ہو چکی ہے، ماما کی کالز بھی آ رہی ہیں، جلدی چلو۔ وہ مصروف سی موبائل پر میسج کا جواب دے کر نازلی کی طرف آئی اور پھر کرسی سے شال اٹھا کر نازلی کے گرد لپیٹی۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ پارلر سے باہر نکلی۔ ان کی گاڑی گھر کی طرف بڑھنے لگی اور نازلی بے چینی سے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اس سے اپنا آپ پاتال میں گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ روڈ کو گھرتی وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ کار کا دروازہ کھول کر روڈ سے گزرتی کسی تیز رفتار گاڑی کے سامنے آ جائے اور پھر یہ سارا قصہ ہی تمام ہو جائے۔ اس کی اس عذاب بھری زندگی کا ہی خاتمہ ہو۔ کاش کہ وہ شخص اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا تو وہ خوشی خوشی خود کو قربان کر بھی دیتی۔ وہ خود کو باندھ دیتی جمال آغا جیسے شخص کے ساتھ، پر اب یہ سب ناممکن تھا۔ وہ کس راستے پر آ کر رکی تھی جہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہی نہیں تھی۔
ان کی کار ایک جھٹکے سے حسن ولا میں رکی تھی۔ نازلی نے ایک دم چونک کر نظر اٹھائی۔ حسن ولا کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ ہر طرف جیسے روشنیوں کی بارات اتری تھی، پھولوں کی خوشبو ہوا کو مہکا رہی تھی۔ اتنا حسین سما تھا، پر نازلی کے دل کا موسم بالکل اچھا نہ تھا، تو اسے یہ رنگ، یہ روشنیاں، یہ خوشبو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تابین نے اسے اترنے کا اشارہ کیا اور پھر خود بھی کار سے باہر نکلی۔ نازلی کامتے دل کے ساتھ کار سے باہر آئی، تبھی امثلہ افندی کی طرف بڑھی۔ تابین، تم ابھی نازلی کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، ابھی حسن پہنچے نہیں، وہ آئیں گے تو تبھی ہی یہ سب شروع ہوگا۔ امثلہ افندی نازلی کو اگنور کرتی تابین سے بولی تو نازلی نے دکھ سے انہیں دیکھا، پر وہ نظریں پھیر گئی۔ ان کا جھوٹ جو پکڑا جا چکا تھا، نازلی کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تو وہ جھٹ سے پلکیں جھکا گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے امثلہ افندی کے رویے سے جو خوشی ملی تھی، وہ سب دھوکہ تھا۔ اصلیت تو اب بھی وہی تھی کہ وہ ان کی سوتیلی بیٹی تھی اور امثلہ افندی اس سے بے انتہا نفرت کرتی تھی۔ امثلہ افندی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی۔ تابین نازلی کو لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی مہمانوں کا رش نہیں تھا، اس لیے وہ آسانی سے کمرے میں آ گئی۔ تابین اسے اس کے روم میں بٹھا کر چلی گئی۔ نازلی بت بنی کتنے ہی پل بیڈ پر بیٹھی رہی، پھر اچانک اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ وہ کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے باوا جان کی عزت کو یوں ہزاروں لوگوں کے بیچ اچھال نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ وہ مر تو سکتی ہے، پر اپنے باپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ یہی ایک خیال آتے ہی اس کے آنسو تھم سے گئے تھے۔ بائیں ہاتھ سے گال پر بہتے آنسو صاف کرتی وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ کندھوں کے گرد اب لپٹی شال نیچے گری، پر اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ جلدی سے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی، دراز کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ ایک کے بعد دوسرا دراز کھلا۔ مطلوبہ چیز کے ملنے پر اس نے گہری سانس لی اور ہاتھ بڑھا کر اس نے سلیپنگ پلس کی چھوٹی سی کانچ کی بوتل اٹھائی۔ یہ اس کے بابا جان کی تھی۔ اگر کبھی انہیں نیند آتی تو وہ 3-4 ٹیبلٹس ایک ساتھ لے لیتے تھے، اس لیے نازلی نے وہ بوتل ان سے لے کر اپنے پاس رکھ لی تھی کہ کہیں زیادہ ٹیبلٹس لینے سے انہیں نقصان نہ پہنچے۔ پر اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ کبھی وہ ایسے حالات میں پھنس جائے گی کہ یہ ٹیبلٹس اس کے کام آ جائیں گی۔ اسے ایک ہاتھ میں وہ بوتل جکڑی اور دوسرا ہاتھ بڑھا کر بیڈ سے موبائل اٹھایا اور پھر بالکنی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے بالکنی میں قدم رکھا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے اس کے سر پر سیٹ کیا ہوا دوپٹہ پھڑپھڑایا، پر نازلی کو وہ ٹھنڈی ہوا محسوس نہ ہوئی۔ وہ تو بت کی مانند ہو چکی تھی۔ اس کی بالکنی سے لاؤن کا ایک حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک نظر نیچے ڈالی جہاں مہمانوں کا شور تھا، پھر پیچھے ہوتے وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس کھینچی۔ چاند کی چاندنی میں بیٹھی وہ شہزادی جیسے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دور اندھیرے میں گھورا اور بولی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہاشم خان۔ کتنے ہی پل وہ پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی رہی، پھر اچانک ہی اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل اٹھا کر اس نے اس شخص کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ آج اسے بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو تم نے میری زندگی کے ساتھ کیا کر دیا۔ اب ان حالات میں کیا کروں، کیسی اکیلی ان سب کا سامنا کروں؟ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہاشم، میرا تو جینا محال ہو چکا ہے۔ تم بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ زندہ رہوں تو کیسے اور مروں بھی تو کیسے؟ مرنا بھی تو آسان نہیں ہوتا نا، پر تم نے میرے سامنے کوئی اور راستہ بھی تو نہیں چھوڑا۔ موبائل کان سے لگائے اس کے دل سے مسلسل فریادیں نکل رہی تھی۔ نازلی نے تھک کر ہاتھ نیچے کر لیا۔ اس شخص کا نمبر بھی آج بند تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں بند کر کے تلخی سے مسکرائی۔ یہ باتیں بھی شاید اس کے دل میں ہی رہیں گی اور اس کے ساتھ ہی فنا ہو جائیں گی۔ وہ مغرور شخص کبھی نہیں جان پائے گا کہ اس نے اس کانچ جیسی گڑیا کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ گڑیا ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے میں بکھر جائے گی اور وہ شہزادہ شاید ہمیشہ اس بات سے انجان رہے کہ اس کے عشق، اس کے جنون نے اس کانچ جیسی لڑکی کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کال ملائی۔ آج اس کا شدت سے دل کر رہا تھا کہ وہ اس شخص سے ایک آخری بار بات کر لے، پر اب کی بار اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ نازلی نے ہاتھ نیچے کر کے موبائل گود میں رکھا، تبھی نظر اس شخص کی دی گئی انگوٹھی پر پڑی۔ اس کی آنکھ سے موتی ٹوٹ کر گلابی گال پر بہنے لگا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی ہاشم خان، کبھی نہیں، اس نے نفرت سے کہتے ہوئے انگوٹھی اتار کر زور سے زمین پر پھینکی۔ آپ میرے مجرم ہیں اور میں مر کر بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، اس نے روتے ہوئے دکھ بھری انداز میں کہا۔ پھر سلیپنگ پلس کی بوتل کو اس نے مضبوطی سے ہاتھ میں تھام لیا۔ آخری امید کے تحت اس نے ایک بار پھر اس شخص کا نمبر ملایا۔ آج وہ اس سے بات کرنے کے لیے بے چین تھی، پر نہ جانے وہ کہاں کھویا تھا۔
دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ نازلی دھڑکتے دل کے ساتھ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاشم خان تھکا ہوا کمرے کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ آگے بڑھ کر اس نے کار کی چابی ٹیبل پر رکھی اور پھر جیب سے موبائل نکال کر دیکھا۔ اس کا موبائل آف تھا۔ ایک لمبی سانس کھینچ کر اس نے موبائل چارجنگ پر لگایا، پھر کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا۔ شرٹ کی آستینیں فولڈ کر کے فریش ہونے کے لیے وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ 2 دن اسے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ بزنس سے ریلیٹڈ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے فوری طور پر شہر سے باہر جانا پڑا، اور پھر وہاں اتنا بزی ہو گیا کہ نازلی کو کال بھی نہیں کر پایا تھا۔ پر وہ جانتا تھا کہ مسز ہاشم تو خوش ہو رہی ہوگی کہ چلو ہاشم خان سے اس کی جان چھوٹ گئی، پر ایسا ہونا تو ناممکن سی بات تھی۔ ٹاول سے منہ صاف کرتا وہ اپنی سوچ پر ایک دم مسکرایا۔ ٹاول ایک طرف کرسی پر رکھ کر وہ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا اور موبائل ہاتھ میں لے کر آن کیا ہی تھا کہ کال آنے لگی۔ اس نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو ہاشم، کہاں ہیں آپ؟ دوسری طرف سے تابین کی آواز گونجی تو وہ بولا، میں بس شہر سے باہر تھا، ابھی گھر واپس آیا ہوں۔ ہاشم جواب دیتا بیڈ پر بیٹھا۔ اسے لمبے سفر نے تھکا سا دیا تھا۔ اچھا، آپ ایسا کریں نا کہ جلدی سے حسن ولا میں آ جائیں۔ تابین نے جلدی سے کہا تو وہ بولا، لیکن کیوں؟ آپ آئے نا، بتاتی ہوں آپ کو۔ آج دراصل نازلی اور جمال آغا کی انگیجمنٹ ہے۔ تابین نے مسکرا کر اپنی طرف سے اسے خوشخبری سنائی جو کہ ہاشم کے دل میں تیر کی طرح لگی تھی۔ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین آیا تھا۔ ہاں، میں کہہ رہی ہوں کہ آج ان دونوں کی منگنی ہے۔ اچھا، آپ جلدی آ جائیں، کچھ وقت میں رسم شروع ہونے والی ہے۔ وہ ایک ادا سے مسکرا کر بولی تو ہاشم کے دل کی دنیا میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ اوکے، میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا وہ بولا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے کال کٹ کی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ ہاشم خان کے نگاہ میں تھی اور اس کے ساتھ کسی اور کا نام جوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ بات تو اس کے لیے کسی موت سے کم نہ تھی۔ تبھی اس کا موبائل پھر سے بجا۔ اس نے غصے سے دانت پیس کر بنا نمبر دیکھے موبائل دیوار پر دے مارا تھا۔ موبائل ایک زوردار آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرا کر زمین پر ٹوٹ کر بکھرا۔ اسے لگا تھا کہ پھر سے تابین کی کال نہیں ہوگی، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ دوسری طرف تو وہ لڑکی تھی جو اس وقت اس سے بات کرنے کے لیے پریشان تھی، پر وہ اس بات سے انجان تھا۔ ہاشم نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور پھر لمبی سانس کھینچ کر خود کو کسی حد تک سنبھالا۔ میں اپنی جان کے بدلے بھی نہ دوں اس کو، وہ ایک شخص جو میرا ہے، صرف میرا ہے۔ اس نے اپنے لب بھینچ کر آستینیں نیچے کی۔ اگلے پل بیڈ سے کوٹ اٹھا کر پہنا، کوٹ کو غصے سے جھاڑ کر الماری کی طرف بڑھا۔ لاکر سے اس نے پیپر نکال کر اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھے، ٹیبل سے کار کی چابی لی اور مضبوط قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلا۔ لمبے لمبے قدم بھرتا وہ کار پورچ تک آیا۔ اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر واچ مین نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے گاڑی گھر سے فوراً باہر نکالی۔ ونڈ سکرین سے باہر گھورتی مغرور سیاہ آنکھوں میں دنیا جہان کا غصہ تھا۔ وہ اس وقت غصے کی انتہاؤں پر تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر گزرتا۔ مضبوط ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ وہیل پر جمے تھے۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ کر گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی تھی۔ اس کی گاڑی پھر ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اسے جلد از جلد اب حسن ولا پہنچنا تھا۔ ناظرین نے غم و غصے سے موبائل کان سے ہٹا کر زمین پر دے مارا۔ اس شخص کے نمبر پر بیل گئی تھی، پر دوسری طرف سے بیل ہی کیا کال ہی جیسے کٹ کر دی گئی ہو۔ ناظری تھک ہار کر واپس کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اور پھر تلخی سے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو دیکھ کر مسکرائی۔ بوتل کا ڈھکن کھول کر جتنی بھی ٹیبلٹس تھی اس نے اپنی ہتھیلی پر الٹ دی۔ ان گولیوں پر جمی اس کی نیلی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح بدقسمت تھی۔ 2 پل کی خوشی اسے راس نہیں آتی تھی۔ ایک لمحہ مسکرانے کی سزا انہیں عمر بھر رو کر کاٹنی پڑتی تھی اور انجام پھر موت کی صورت میں ہوا تھا۔ ایک نظر اس نے ہتھیلی پر پڑی گولیوں پر ڈالی، پھر اداس نیلی آنکھیں اٹھا کر سیاہ چادر اوڑے خوبصورت آسمان کو دیکھنے لگی۔ شاید آخری بار۔ روح کے تار چھیڑنے ہوں گے، عشق دھیمے سروں کا راگ نہیں۔ تابین موبائل سے کان ہٹا کر مسکراتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ ہاشم خان جلد ہی یہاں پہنچنے والا تھا۔ تابین مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر ہال میں آئی۔ ہال اور لان میں چاروں طرف مہمان بکھرے تھے۔
وہ نیچے آئی تو اس کی نظر حسن افندی پر پڑی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچے تھے اور اس وقت سب مہمانوں سے مل رہے تھے۔ تابین مسکراتی ان کی طرف بڑھی۔ ہیلو بابا جان، وہ محبت سے کہتی ان کے ساتھ سامنے کھڑی ہوئی۔ حسن افندی نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور کہا، ہیلو بیٹا جی، کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں بابا جان؟ میں بس آپ کے سامنے ہوں، دیکھ لو کیسا ہوں۔ حسن افندی نے اس کا سر تھپک کر کہا، آپ تو بہت ہینڈسم ہیں بابا جان۔ تابین شرار سے مسکرا کر بولی تو حسن افندی میں مسکرا دیے۔ اچھا بیٹے، کیا نازلی تیار ہوگی؟ جی بابا، وہ تو تیار ہے اور اپنے کمرے میں ہے۔ تابین نے انہیں دیکھ کر کہا تو وہ بولے، اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا جا کر مل لیتا ہوں اس سے۔ حسن افندی کہہ کر آگے بڑھے پر تابین نے ان کا بازو تھام لیا۔ ابھی نہیں بابا جان، کچھ وقت میں وہ نیچے آ جائے گی، پھر مل لینا آپ اس سے، ابھی مجھ سے باتیں کریں نا آپ۔ تابین ان کے کندھے پر سر رکھ کر لاڈ سے بولی، اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا آپ چلیں نا ذرا اپنے ہونے والے داماد سے تو مل لیں۔ تابین انہیں لیے امتل افندی سے بات کرتے جمال آغا کی طرف بڑھی۔ حسن افندی کا دل پرسکون تھا، وہ آج بے حد خوش تھے۔ آج ان کی پیاری بیٹی کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ دن تھا۔ ان کی بیٹی کی خوشی میں ہی ان کی خوشی تھی۔ یہ محفل اپنے عروج پر تھی۔ جمال آغا اور تابین ہنسی مذاق میں لگے تھے جبکہ امتل افندی ان کی طرف آئی۔ تابین، جا کر نازلی کو لے آؤ، منگنی کی رسم ادا کرنی ہے۔ اوکے ماما، ابھی لے کر آتی ہوں۔ تابین نے کہا تو امتل افندی مہمانوں کی طرف بڑھ گئی۔ لاتی ہو اسے، اپنے دل کو تھام کر رکھنا۔ تابین نے جمال آغا کو دیکھ کر شرار سے کہا تو وہ بولا، اچھا ضرور۔ دل کیا، آج تو جیسے سب کچھ تھم جائے گا ڈیئر، یہ وقت، یہ فضا۔ آج وہ جیت کے نشے میں چور تھا۔ اس کی بات پر تابین ہنس کر پلٹی اور تبھی اس کی نظر ہاشم پر پڑی جو ہال کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور لمبے لمبے قدم بھرتا حسن افندی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تابین کو آج وہ حد سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ سفر سے تھکا ہوا آیا ہے، اس لیے تابین کو اس بات کی بہت خوشی تھی کہ وہ اتنا تھکا ہونے کے باوجود بھی اس کے بلانے پر یہاں فوراً چلایا تھا۔ تابین کو مگن سا سامنے دیکھتا پا کر جمال آغا نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ آج اپنی نظروں کے سامنے ہاشم خان کو خاک ہوتا دیکھے گا۔ آج پہلی بار اس کے فخر سے اٹھے سر کو جھکائے گا اور یہ سوچ ہی اسے ہواؤں میں اڑائی جا رہی تھی۔ آگے جو کچھ ہونے والا تھا، اس منظر کو سوچ کر ہی اس کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ تبھی جمال آغا نے کہا، تابین جاؤ نا، اب نازلی کو لے کر آؤ۔ اس نے ہاشم پر نظر جما کر تابین سے کہا تھا۔ تابین نے نظریں پھیر کر اسے دیکھا اور پھر بولی، نہیں، پہلے میں اپنے ہیرو سے ملوں گی اور پھر تمہاری ہیروئن کو لے کر آؤں گی مسٹر جمال آغا۔ تابین اس کا شانہ تھپک کر مسکراتی ہوئی ہاشم کی طرف بڑھنے لگی۔ سر، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاشم سنجیدہ سا حسن افندی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اوہ ہیلو ینگ مین، ہاں کیسے ہو تم؟ حسن افندی نے مسکرا کر اسے دیکھا پر دوسری طرف اس کے چہرے پر مسکراہٹ بالکل نہ آئی۔ سر، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ہاشم نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر ہنوز اسی لہجے میں کہا تو حسن افندی کو اس کے انداز کچھ بدلے ہوئے سے لگے۔ وہ اپنے فرینڈ سے ایکسکیوز کرتے ہاشم کو اشارہ کرتے ایک طرف گئے جہاں مہمانوں کا رش نہیں تھا۔ سر، میں جو کہنے جا رہا ہوں آپ سے تو اسے پلیز ذرا ٹھنڈے دماغ سے سنیے گا۔ ہاشم خان، کیا بات ہے؟ کیا کچھ غلط ہوا ہے؟ حسن افندی نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاشم کے انداز سے انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ہاں بالکل سر، یہ سب جو ہو رہا ہے یہ سب غلط ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھا نہیں۔ حسن افندی کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں نمودار ہوئی تھی۔ میرا مطلب یہ ہے سر کہ یہ منگنی نہیں ہوگی۔ ہاشم نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بولے، آپ ہوش میں تو ہیں؟ میری بیٹی کی انگیجمنٹ روکنے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ حسن افندی نے ایک دم غصے سے لال ہوتے دبی آواز میں بولے، میں پورے ہوش حواس میں ہوں سر۔ اس نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک پیپر نکالا اور پھر حسن افندی کے آنکھوں میں دیکھ کر ان کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ ہاں؟ انہوں نے الجھ کر کہتے ہوئے پیپر تھام لیا تو ہاشم نے کہا، یہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب ہے۔ حسن افندی نے نظریں جھکا کر پیپر کھولا اور جیسے جیسے ان کی نظریں پیپر پر دوڑی ان کا دل لرز اٹھا۔ ان کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ انہوں نے لال آنکھیں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس خوبصورت شخص کو دیکھا جس نے ایک ہی پل میں ان کی دنیا میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ یہ سب
اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی کیونکہ ان کی زبان نے آگے ساتھ ہی نہ دیا تھا۔ دیکھیں سر، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، پر فی الحال اس فنکشن کو روک لیں۔ میں اتنے لوگوں کے سامنے کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا، پلیز۔ ہاشم نے انہیں دیکھ کر نرمی سے کہا تو حسن افندی شاکڈ سے کھڑے تھے، جبکہ اس بات پر ہاشم کے پیچھے کھڑی امطل افندی آندھی طوفان کی طرح آگے بڑھی، پھر جھٹ سے حسن افندی کے ہاتھ سے نکاح نامہ کھینچا اور اس پر نظر دوڑائی اور پھر اونچی آواز میں چلا کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ واہ ہاشم خان واہ، تماشا بنا کر کہتے ہو کہ تم تماشا نہیں لگا سکتے؟ اب تو وہی تماشا لگے گا اور دنیا دیکھے گی۔ امطل افندی طنزی انداز میں بولی تو ہاشم نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا۔ تو یہ ہے اصلیت اس بغیرت لڑکی کی، ہاں؟ اب کی بار انہوں نے حسن افندی کو دیکھا۔ امطل بیگم خاموش رہو تم۔ حسن افندی نے دبی آواز میں انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پر وہ کہاں سننے والی تھی۔ نہیں حسن، آج میں خاموش نہیں رہوں گی۔ دیکھ لی آپ نے اپنی لاڈلی کے رنگ؟ منہ کلا کرائی ہے وہ ہاشم خان کے ساتھ۔ چلا کر کہتی وہ مہمانوں کے بیچ میں آئی تو سبھی حیران و پریشانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ تابین جو ہاشم سے ملنے آئی تھی، امطل افندی کے چلانے پر کچھ فاصلے پر ہی اس کے قدم تھم سے گئے۔ اس کے سر پر تو پہاڑ ٹوٹا تھا، جبکہ جمال آقا کے چہرے پر اس کے چہرے سے جیسے مسکراہٹ کسی نے نوچ کر پھینک دی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آپ سب کو آج ایک بریکنگ نیوز سناتی ہوں میں۔ وہ سبھی مہمانوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی، اور وہ نیوز یہ ہے کہ نازلی حسن افندی اور ہاشم خان نے نکاح کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، آپ سب نے ٹھیک سنا، جس لڑکی کی آج منگنی ہے وہ پہلے سے نکاح کر کے بیٹھی ہے۔ وہ نکاح نامے کو لہراتے ہوئے اعلان کرنے والے انداز میں بول کر تنزیہ سے مسکرائی تھی۔ حسن افندی ان کی طرف بڑھ کر سختی سے ان کا بازو تھام کر انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگے تو وہ بولی، مجھے خاموش کروانے سے کچھ نہیں ہوگا حسن، اب تو آپ کی بیٹی کی حرکتوں پر دنیا بولے گی۔ وہ غصے سے لال ہوتی جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا کر بولی تھی، ایک گندی ماں کی گندی بیٹی، مردوں کو پھانسنا تو ان کا شوق ہے، آج یہ ہاشم خان ہے تو کل کوئی اور ہوگا۔ امطل افندی زہر اگل رہی تھی اور ہاشم خان دانت پیس کر ان کی طرف بڑھا۔ اب میں نازل کے لیے آپ کی زبان سے ایک اور لفظ نہ سنوں، ورنہ میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں، سمجھیے آپ؟ وہ ضبط سے چبا کر آہستہ آواز میں غرایا تھا۔ امطل افندی اس کی خون رنگ آنکھوں میں دیکھ کر ڈر کے مارے پیچھے ہوئی تھی۔ فی الحال ان کی زبان پر تالا لگ چکا تھا، پر زیادہ وقت کے لیے نہیں۔ دوسری طرف تابین کے دل کی دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ وہ کسی اسٹیچو کی طرح کھڑی ہاشم کے نازلی کو حق میں بولتا دے رہی تھی۔ وہ کسی اسٹیچو کی طرح کھڑی ہاشم کو نازلی کے حق میں بولتے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف جمال آغا کا حال بھی تابین سے کچھ کم نہ تھا۔ حسن افندی سر جھکائے کھڑے تھے۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ نوری، بات سنو۔ اچانک حسن افندی کی آواز گونجی۔ ایک طرف ڈر کے مارے کھڑی نوری خود پر قابو پاتی آگے بڑھی۔ نوری، جاؤ نازلی کو لے کر آؤ۔ ان کے برف کی طرح ٹھنڈے لہجے نے سبھی کے دل ہلا دیے تھے۔ نوری کامتی آواز میں جی سر کہتی، دل ہی دل میں دعائیں پڑتی جلدی سے وہاں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اوپر آ کر اس نے نازلی کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ نازلی باجی، کہاں ہیں آپ؟ اس نے آہستہ آواز میں پکار کر کمرے میں نظر دوڑائی، پر نازلی تو کہیں نہیں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر واش روم کا دروازہ کھولا، پر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ پھر جلدی سے بالکنی کی طرف بڑھی۔ نازلی باجی؟ اس نے بالکنی میں داخل ہو کر اسے پکارا۔ نازلی اس وقت کرسی پر بیٹھی تھی۔ نوری نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جسے وہ منہ کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ وہ بھاگ کر آگے بڑھی اور نازلی کا ہاتھ جھٹک کر منہ سے دور کیا۔ اس کی ہتھیلی سے گولیاں زمین پر گری تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ باجی؟ نوری نے زمین پر گری گولیوں کو دیکھ کر ہامتے ہوئے پوچھا تو اس نے کہا، تم نہیں جانتی نوری، اس سب کے علاوہ میرے پاس کوئی اور رستہ نہیں۔ نازلی نم آواز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے گالوں پر آنسو کے نشان تھے۔ اتنی سج دھج کے ساتھ بھی وہ نوری کو بالکل اجڑی ہوئی لگی تھی۔ اس کی بات پر نوری نظر چکا گئی۔ وہ کیا بتاتی کہ جس بات سے وہ ڈر رہی تھی وہ بات تو نیچے ساری محفل کو امطل افندی چیخ چیخ کر بتا چکی تھی۔ نوری نے بنا کچھ کہے اس کے ٹھنڈے ہاتھ تھامے اور پھر نظر اٹھا کر اس حسن کی ملکہ کو پیار سے دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا باجی، یہ کہتے ہوئے نوری کی آواز لڑکھڑائی تو نازلی نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ نوری اب تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وہ باجی آپ کو حسن صاحب نے نیچے بلایا ہے۔ نوری آہستہ آواز میں بولی تو نازلی نے ڈر کر پوچھا، کیوں؟ وہ باجی ہاشم بھائی آئے نیچے۔
نوری کا اتنا کہنا تھا کہ نازلی کے جسم سے جان نکل گئی۔ آج اس کے لیے قیامت کا دن تھا، آج اس سے حساب کتاب لیا جانے والا تھا، پر یہ اللہ کی نہیں دنیا والوں کی عدالت تھی، جہاں بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں، جہاں وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی کہہ نہیں پائے گی، اور اگر کہنا بھی چاہے تو کوئی اس کی بات کہاں سنے گا، بس اسے مجرم قرار دے کر اسے سزا سنا دی جائے گی۔ آج اگر وہ یہ گولیاں کھا کر نہیں مری تھی تو اسے لوگوں کی بولتی نظریں اور اپنے کی بے رخی مار ڈالنے والی تھی۔ دونوں صورتوں میں آج اس کی موت لکھی تھی۔ یہ جو اب موت ملنے والی تھی، اس سے اس کا جسم فنا نہ بھی ہوتا تو اس کی روح ایسے اندھیروں میں جکڑی جانے والی تھی جہاں پھر روشنی کا کوئی تصور نہ ہوگا۔ وہ کانچ جیسی گڑیا یہ سب کیسے سہ پائے گی؟ نازلی باجی چلے نا؟ ہاں نوری تم چلو، بس میں آتی ہوں۔ اس نے نظر جھکا کر نوری کے ہاتھ سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ نکالے اور پھر منہ پر پھیر کر مرے قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ نوری نے اداسی سے اپنی باجی کو دیکھا۔ اس وقت چھوٹی سی نوری سوچ رہی تھی کہ کاش اس کے پاس جادو ہوتا تو اپنی نازلی باجی کو یہاں سے لے کر چلی جاتی، نیچے کھڑے ان بے حس لوگوں سے اس شہزادی کو بچا لیتی۔ کاش کہ وہ ایسا کر پاتی۔ نازلی بیلکونی سے نکلی تو نوری بھی اداس سے اس کے پیچھے گئی تھی۔ نازلی نے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ کچھ پہلے جس گھر کی فضا میں ہنگامہ برپا تھا، اب وہاں مکمل خاموشی تھی۔ نازلی نے دوپٹہ ہاتھ میں لے کر زور سے مٹھیاں بیچی اور پھر قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، ویسے ویسے اس محفل میں موجود اسے لوگ نظر آنے لگے۔ تمام لوگوں کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دوپٹے پر اس نے اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ کچھ دور ہی اسے وہ شخص نظر آیا جس کی نظریں اس پر تھیں، پر نازلی کا دھیان اس پر نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ کھڑے اپنے باپ پر تھا۔ وہ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ نہ سکی۔ اس وقت اسے اپنے بابا جان کے علاوہ کسی کی فکر نہ تھی۔ وہ انہیں سب بتا دے گی، پر کیا وہ اس کی بات پر یقین کریں گے؟ کیا وہ اس کی بات سنیں گے کہ بھی نہیں؟ ہاشم نے اس گڑیا کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر وہ سیاہ مغرور آنکھیں تھم سی گئی تھی۔ ہاشم اسے نظروں سے دل میں اتار رہا تھا۔ اس خاموشی بھرے ماحول کو نازلی کی جیولری اور چوڑیوں کی کھنک توڑ رہی تھی۔ ہاشم اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ سب نہ چاہا تھا کہ اس نازک سی جان کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے، پر اس کا جنونی عشق آج اسے اس مقام تک لے ہی آیا تھا جہاں نہ وہ آگے بڑھ سکتا تھا، نہ پیچھے ہٹنا اس کے لیے ممکن تھا۔ اس گڑیا کو کھو دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی اس سب حالات کے باوجود اس کے ضدی دل کو وہی لڑکی چاہیے تھی، اور ہمیشہ کے لیے چاہیے تھی۔ مگن سے انداز میں نازلی کو دیکھتے ہاشم کو اندازہ نہ ہوا کہ وہ پتھر کا مجسمہ بنی لڑکی جو اس کی دیوانی تھی، اس کے لیے یہ برداشت کرنا کتنا مشکل تھا کہ وہ شخص جسے اس نے پوجا تھا، وہ اس کی نظروں کے سامنے کسی اور کو اتنی محبت، اتنی چاہ اور اتنی حق سے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس دیوانی کا دل پھڑپڑانے لگا، پر آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے۔ جانے یہ خاموش درد چھلکاتی آنکھیں آگے کیا کر گزرنے والی تھی۔ بابا جان؟ ان سے کچھ فاصلے پر رک کر نازلی نے انہیں لڑکھڑاتی آواز میں پکارا۔ حسن افندی ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹے۔ ان کی آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ نازلی، کیا یہ شخص سچ کہہ رہا ہے؟ حسن افندی نے مدھم آواز میں غرا کر ہاشم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نازلی نے نگاہیں پھیر کر اس شخص کو نہ دیکھا، بس خوف سے پر اس کی نیلی آنکھیں اس کے باپ کے چہرے پر جمی تھی۔ بابا جان، یہ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ نازلی، ہاں یا نہ میں جواب دو مجھے۔ وہ اونچی آواز میں دھاڑ کر بولے تو نازلی ڈر کر پیچھے ہوتی خوف سے ان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے آج تک اس سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ ہاشم سے نازلی کی حالت برداشت نہ ہوئی تو اس نے نازلی کی طرف قدم بڑھائے، پر امتل افندی نے اس کا راستہ روک لیا۔ رک جاؤ تم، باپ اور بیٹی کو بات کرنے دو۔ وہ دبی آواز میں بولی۔ نازلی سے حسن افندی کے ایسے برتاؤ پر امتل افندی کو حوصلہ ملا تھا۔ تبھی ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو وہ مٹھیاں بیچ کر رہ گیا، جبکہ دوسری طرف نازلی ان کی باتوں سے انجان باپ کا بازو تھام کر بولی، بابا جان پلیز پہلے میری بات تو سن لیں۔ اس نے اپنے لہجے کو کچھ حد تک مضبوط کیا۔ حسن افندی نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ محفل میں موجود سبھی لوگ خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے، پر سب کی نظریں بول رہی تھی۔ کچھ آنکھیں دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہی تھی جیسے یہ سب کوئی ڈرامہ چل رہا ہو۔ کچھ نظریں افسوس سے اس لڑکی پر جمی تھی تو کچھ آنکھوں میں اس کے لیے دنیا جہان کی نفرت تھی۔ نازلی، ہاں یا نہ؟ حسن افندی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے پوچھا تو نازلی نے
پلکیں جھپک کر آنسو کو پیچھے دھکیلا. سچ بتانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. تبھی اس نے حسن افندی کو دیکھ کر مدھم آواز میں کہا, ہاں یہ سچ ہے. باپ کی زرد صورت دیکھ کر نیلی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے, پر اگلے ہی پل حسن افندی کا بھاری ہاتھ اٹھا اور نازلی کا چہرہ گھوم کر رہ گیا. وہ اس جھٹکے سے لڑکھڑا کر پیچھے کو گرنے کی تھی جب ہاشم اس شوق سے نکلا. امطل افندی کو جھٹکے سے پیچھے کیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر نازلی کو تھام لیا. یہ سب دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگ حیران رہ گئے تھے. پھر ہاشم کو نازلی کے ساتھ دیکھ کر ایک دم سرگوشیاں ہونے لگی. ہاشم نے نازلی کا چہرہ اپنی طرف موڑا. اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا. ہاشم نے لب بینچ کر نازلی کو دیکھا جس نے تکلیف سے آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی. ہاشم نے اپنی تپتی ہوئی نظریں اٹھا کر حسن افندی کو دیکھا اور پھر بولا, آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ میری بیوی پر ہاتھ اٹھائیں؟ اور آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ہم باپ بیٹی کے بیچ میں بولیں؟ نازلی نے ایک دم روتے ہوئے ہاشم خان کو دھکا دے کر پیچھے کیا. بابا جان میری بات سنیں. ہاشم کو اگنور کرتی وہ باپ کی طرف پلٹی. وہ گمسم سے ہوتے پیچھے کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھے تھے. ان کا سر اس وقت جھکا ہوا تھا. انہیں اس حال میں دیکھ کر نازلی کا دل پھٹنے لگا. اس نے ان کی طرف قدم بڑھائے پر امطل افندی ایک دم اس کے بیچ میں آئی تھی. بھری محفل میں تم باپ کی عزت کو رول چکی ہو, اب کیا انہیں زندہ زمین میں گاڑ دینا چاہتی ہو؟ امطل افندی غصے سے چلا کر بولی. ان کی بات پر نازلی کے آنسو میں شدت آ گئی. اور جو بے شرمی تم نے کی ہے نا, اس کے بعد تو تمہیں ڈوب کر مرنا چاہیے, پر تم میں تو شرم نام کی چیز ہی نہیں. جس ماں کی تم بیٹی ہو نا, تم سے تو ایسے ہی کسی کام کی امید کی جا سکتی تھی. انہوں نے نفرت سے ہاتھ میں تھاما نکاح نامہ نازلی کے منہ پر دے مارا تو نازلی نے دکھتی آنکھیں بند کر کے کھولی تھی. بڑی ماما میری بات سنیں, میں غلط نہیں ہوں. اس نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا پر امطل افندی نے اس کی بات کاٹ ڈالی. نہیں ہوں میں تمہاری ماں, سمجھی تم جیسی آوارہ لڑکی میری بیٹی ہو ہی نہیں سکتی. میری بس ایک ہی بیٹی ہے اور وہ تم جیسی بغیرت بالکل نہیں. امطل افندی تنزیہ سے مسکرا کر بولی. نازلی کا دل چھن سے ٹوٹا تھا. اس نے تڑپ کر انہیں دیکھا اور بولی, بڑی ماما پلیز میری بات سنیں. اس کے بڑی ماما کہنے پر امطل افندی کو تو آگ لگ گئی تھی. اگلی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اپنا فرض سمجھتے ہوئے امطل افندی نے اس کے گال پر اس شدت سے تھپڑ مارا کہ وہ نازک سی لڑکی گڑیا کی طرح زمین پر جا گری. اس جھٹکے سے اس کا دوپٹہ ایک طرف گرا. اس کے بال کھل کر چہرے پر بکھرے. کلائی زور سے زمین پر لگنے سے اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر کلائی میں چپ گئی تھی. درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ کتنے ہی پل وہاں سے ہل بھی نہ سکی. امطل افندی ابھی بھی بس کرنے والی نہ تھی. انہیں نازلی کی طرف بڑھتے دیکھ کر دور ایک کونے میں کھڑی نوری منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں دبانے لگی. بس بہت ہو گیا. ہاشم کی دھاڑ نے امطل افندی کے قدموں میں زنجیریں ڈالی تھی. اس کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی. وہ جتنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ لوگ اسے اتنا ہی اکسا رہے تھے. ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو وہ چلا اٹھا. پھر لمبے لمبے قدم بھرتا وہ نازلی کی طرف آیا. زمین پر پڑا اس کا دوپٹہ اٹھایا. اس کے پاس گھٹنوں کے بال بیٹھا. پھر دوپٹہ اس کے گر لپیٹ کر اسے تھام کر اپنے ساتھ لگایا. میری خاموشی کی آپ لوگ میری کمزوری مت سمجھے. اب اگر کسی نے نازلی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا, سمجھے آپ؟ وہ امطل افندی کو دیکھ کر گھرا کر بولا جو کھا جانے والی نگاہوں سے دونوں کو گھور رہی تھی. ہاشم نے نرمی سے نازلی کا سر سہلایا. نازلی ٹوٹی بکھری سی اس کے کندھے سے لگی آنسو بہا رہی تھی. چلو اٹھو, تمہیں میں لینے آیا ہوں. اس نے نازلی کا چہرہ اوپر اٹھا کر لبوں کے کنارے سے خون صاف کرتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا. آنسو سے بھیگی نیلی آنکھیں اٹھا کر اس نے ہاشم کو دیکھا. ان سب حالات کا سبب ہوتے ہوئے بھی وہ جانے کیوں وہ شخص اس وقت نازلی کو اتنے لوگوں کی بھیڑ میں اپنا ہمدرد لگا تھا. نہیں, مجھے پہلے بابا جان سے بات کرنی ہے, وہ ہچکی بھر کر بولی تھی. اس کی حالت دیکھ کر ہاشم کا دل پھٹنے لگا. اس نے محبت سے نیلی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے, پر وہ آنکھیں تو دریا بنی بیٹھی تھی. اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. انہیں یوں ایک ساتھ دیکھ کر امطل افندی کے تن من میں آگ بھڑک اٹھی. لو جی, اب بھری محفل میں ایسی بے شرمی سے بھی گریز نہیں کی جائے گی. پہلے لوگوں نے کم تماشا دیکھا ہے کہ اب پوری فلم دکھاؤ گے سب کو. امطل افندی طنزیہ انداز میں بولی. وہ امطل افندی تھی جو زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتی تھی. تبھی زہر اگل کر وہ حسن افندی کی طرف بڑھی اور بولی, میں کہتی ہوں نکال باہر کریں حسن اس بد کردار لڑکی اور اس کے یار کو. ساری تہذیب بھلا کر امطل افندی نے گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے. ان کی بات پر تڑپ کر
نازلی ہاشم سے دور ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پھر تیزی سے چل کر وہ حسن افندی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔